نبی کی آمد کا ذکر کچھ تفصیل سے کیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے حضرت عیسیٰ کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک بہت بڑی نشانی ہے، نجعلہ آیہ، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اب ہوا کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عمومی طریقے سے پیدا نہیں کیا تھا جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں۔ میرا رب اس کا یہ طریقہ تو ہے کہ وہ مرد و زن کے اختلاط سے پیدا کرتا ہے انسان کو، لیکن میرا خدا اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہے ابھی چیز تو ہے ہی نہیں، حکم کس کو دیا؟ تو میرے خدا کا حکم جیسے موجودات پہ چلتا ہے ویسے معدومات پر بھی چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم کو وہ آثار نظر آئے کہ بچے کی ولادت قریب ہے، اب لوگوں کو کیسے سمجھاتی کہ لوگوں میرے رب نے بڑا خاص کرم مجھ پہ کیا ہے، مخلوق تو فنکار ہے، اس درجہ کے پل میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تو کون ہے، کیا ہے تیرا داغ کبابی؟ دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگوں کو کون بتائے گا؟ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب انہیں درد ذے شروع ہوا نا تو درد ذے انہیں کھجور کے تنے کے پاس لے آیا، یعنی جنگل میں آ گئی ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اب مجھے بتائیے، جو لوگ اس پہ زور دیتے رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے نہیں ہوئی، استغفر اللہ، ان کا باپ کا یہ نام تھا، ان سے بندہ پوچھے جب بچے کی ولادت قریب ہو تو ماں جنگلوں میں چلی جاتی ہے یا اس کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے؟ ان کا جنگل میں جانا اس چیز کی علامت تھا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت روٹین کے مطابق نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی، لوگ مجھے تان کریں گے، اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں نسیہ منسیہ ہو چکی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، تو نیچے سے آواز آئی کہ مریم غم نہ کھا، اللہ تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا، تو میرے پیغمبر کی ماں بننے والی ہے۔ اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تیرے رب نے تیرے نیچے ندی جاری کر دی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی نا، ندی جاری کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ پہلے وہاں ندی نہیں تھی، اگر ندی ہوتی تو پھر رب نے جاری کر دیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ پہلے بھی دیکھتی ہوں گی نا۔ مطلب کیا ہے؟ زمین خشک تھی، نہر خشک تھی، حضرت عیسیٰ کی ولادت کے صدقے میں میرے رب نے نہر کو جاری کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، مریم گھبرا نہیں، کھجور کے اس تنے کو پکڑ کے ہلا تو ساکت علیک رطبا جنیا، تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اب مجھے بتائیے، کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کھجور کا تنا ہے، اس کو ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ اور حضرت مریم تو درد ذیل میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلا، مراد یہ ہے مریم تو عام عورت نہیں ہے،
تو میرے نبی کی والدہ بننے والی ہے. جب تو کھجور پہ ہاتھ رکھے گی تو وہ تنا ہلے گا بھی اور کھجور تر و تازہ بھی ہو جائے گی اور تجھ پہ میٹھی ہوئی کھجوریں بھی گریں گی، کیونکہ تو میرے نبی کی ماں بننے والی ہے. اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تو ساکت علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا. مریم غم نہ کھا، ہم اپنے نبی کی ماں کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. کھا ان کھجوروں کو، پی یہ پانی اور دیکھ اپنے لخت جگر کو، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ بات آپ نے یہاں تک سن لی. اب اگلی بات سنیے. ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص. دلالت النص کیا ہوتی ہے؟ دلالت النص یہ ہوتی ہے کہ ایک بات اتنی واضح ہوتی ہے اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، دانش مند بندہ خود سمجھ جاتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں یہ تو کہا کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ انبیاء بھی زندہ ہیں. یہ حدیث کا مسئلہ ہے. انبیاء بھی زندہ ہیں. کیوں؟ کہ جس کو عقل ہوگی نا وہ سمجھ جائے گا جس کا کلمہ پڑھ کے شہید دائمی زندگی پا گیا وہ نبی کیوں زندہ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. دلالت النص. قرآن نے یہ تو کہا، قرآن مجید نے یہ تو کہا کہ اپنے والدین کو اف نہ کہو، فلا تقل لهما اف نہ کہو. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تھپڑ نہ مارو، ڈنڈے نہ مارو. جب اف کہنے سے منع کر دیا تو پھر ڈنڈے تو اپنے آپ منع ہو گئے نا. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو خشک ندی جاری ہو گئی، خشک کھجور ہری بھری ہو گئی، پکی کھجوریں گری. تو جب وہ تشریف لایا ہوگا جو عیسیٰ کا بھی نبی ہے اور موسیٰ کا بھی نبی ہے، اور جس کے بارے میں حضرت موسیٰ عیسیٰ نے فرمایا تھا میں تو ان کی نالین کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں. سامعین محترم اب غور کیجئے. کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی یہ چیزیں قرآن میں کیوں ذکر نہیں کی گئی؟ او بھئی یہ دلالت النص ہے کہ جس کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو کلیمی کا شرف ملا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ ہونے کا شرف ملا، اور جس کے صدقے میں جو کائنات کو ملا، جس کے صدقے میں ملا، جب وہ تشریف لائے ہوں گے تو رب نے کیا کیا جلوے دکھائے. سامعین محترم اب آ جائیے ایک اور بات کی طرف. اللہ تعالیٰ کو انسان کی ہدایت مقصود ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو گمراہ نہیں کرنا چاہتا، وہ جبراً کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ہاں وہ ہدایت کے مسئلے میں کسی پہ جبر نہیں کرتا، لیکن اس کو مطلوب ہدایت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا بندے کو ہدایت دینے کا؟ اللہ تعالیٰ نے ضمیر دیا بندے کو، عقل انسانی دی، اسے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی. پھر جو کچھ کائنات خاموش زبان سے کہتی تھی نا، اللہ کے نبیوں نے آ کے اسے الفاظ کے جامہ پہنا کے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بالخصوص وہ معجزات عطا فرمائے، وہ شانیں عطا فرمائیں کہ مولا علی فرماتے ہیں سرکار کو اللہ تعالیٰ نے وہ شخصیت کا کمال عطا فرمایا تھا. جب کوئی بھی بندہ آپ کو دیکھتا نا کہتا ہے واللہ انا لہذا الغلام لشانا، اللہ کی قسم یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی اس شان سے
کہ جو بصیرت کی آنکھ سے دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، اس جیسا کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں، نہ کوئی آئے گا۔ ہدایت کو نقطہ کمال تک پہنچانا حکمت ہے عجائبات میلاد کی، اور حکمت ہے ارہاس کی۔ اب سامعین محترم، عجائبات میلاد جو ہیں جتنے بھی ہوئے، اس میں کون سا تعجب ہے جناب؟ اگر حضرت عیسیٰ کی ولادت پر قرآن کہتا ہے کہ خشک کھجور تر ہو گئی، ہری بھری ہو گئی، کھجوریں گری، تو اگر سرکار کی ولادت پہ خوشحالی ہو جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ اور جن سیرت کی کتابوں سے ہم سیرت کو اخذ کرتے ہیں، انہی میں تو میلاد کا تذکرہ ہے۔ آتش یہ 14 کنگرے گر گئے تھے کسرا کے محل کے، آتش کدا ایران بجھ گیا تھا، اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی نا تو آپ نے نام رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام عرب میں تھے پہلے بھی، یہ نہیں تھے، عرب میں تھے، لیکن بنو ہاشم میں نہیں تھا کسی کا نام، عرب میں تھے۔ محمد بن مسلمہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، تو جب رکھا نا نام، لوگوں نے پوچھا عبد المطلب اپنے بھتیجے کا نام ایسا رکھ دیا جو پورے خاندان میں نہیں ہے۔ فرمایا میرا دل کہتا ہے ایک دن ایسا آئے گا زمین والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے، آسمان والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے۔ یہ ویسے تو نہیں کہہ دیا عبد المطلب نے، کچھ دیکھا ہوگا نا۔ کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبد المطلب اس وقت ولادت کی رات بیت اللہ شریف میں تھے تو بت منہ کے بل گر گئے، ان سے آواز آئی ولد المصطفیٰ المختار، مصطفیٰ کریم کی ولادت ہو گئی ہے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت شفا فرماتی ہیں کہ ستارے اتنے قریب آ گئے مجھے یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہاں پر کل میں نے پرسوں ایک اور بات پڑھی، نہیں میرے علم میں آئی، علامہ کشترانی کی میں مواہب پڑھ رہا تھا، فرمانے لگے کہ کہا جاتا ہے کہ سرکار کی ولادت تو اس وقت ہوئی جب صبح پھوٹ گئی تھی اور ستاروں کا وہ منظر ختم ہو گیا تھا، تو پھر ستارے کیسے قریب آ گئے؟ وہ فرماتے ہیں بھائی جب اللہ خرق عادت اپنے قدرتیں دکھانا چاہتا ہے تو پھر اگر دن کو بھی ستارے قریب آ جائیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اتر آئے زمین پر چاند ستارے تیرا نقشے کفے پا دیکھنے کو، تجھے دیکھے نہ کیوں سارا زمانہ، کہیں ملتا ہے تجھ سا دیکھنے کو۔ اب آخری بات میں کرنے لگا ہوں، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اگر ایسا ہی ہوا تھا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو جناب ستارے قریب آ گئے، کنگرے گر گئے، آتش کدہ ایران بجھ گیا، ہر طرف ہریالی ہو گئی، تو پھر لوگوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کر لیا؟ مکے والے کیوں انکار کرتے رہے؟ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی ہدایت کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا، طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو کیا نمرود نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے وہ سارا کچھ دکھایا، کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ بھائی ماننے کا تعلق طلب کے ساتھ ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو طلب لے کے آیا لالا وہ میرے مصطفیٰ کریم کا بدعا کا مکھڑا دیکھ کے پکار اٹھا تھا کہ خدا کی قسم اتنے خوبصورت ہونٹ جو ہیں وہ کسی جھوٹے کے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سمجھ کے مانا ہے سچ تیری باتوں کو کہ اتنے خوبصورت ہونٹ جھوٹ کیسے بولیں گے۔ سامعین محترم، حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تھی نا، میں اس وقت وہاں موجود تھی،
اور میں نے یہ ولادت کے عجائبات کو دیکھا، اس لیے جب سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے۔ سامعین محترم، تو یہ جو عجائبات میلاد ہے نا، دراصل ان کا تعلق بھی انسانی ہدایت کے ساتھ ہے، اور بات ذوق کی نہیں ہوتی، بات دلیل کی ہوتی ہے۔ اگر سیوطی الاتقان میں مستند ہے نا تو وہ خصائص کبریٰ میں بھی مستند ہے، اگر کشترانی دوسری جگہ پر مستند ہے تو مواہب میں بھی مستند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی کو اس طرح بھیجا کہ زمانے پر یہ چیز واضح کر دی